اور حضرات یہ مہمانوں کا شکریہ تو میں نے ادا کر دیا، لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں توفتاً ہدیتاً محبتاً فطرتاً عادتاً، وہ ہے بریک. چھوڑ دی بریک، کہیں مت جائے گا. ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل گو رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر بریک. جب ہم بریک پہ گئے تھے گفتگو ہو رہی تھی ہماری امجد صابری سے اور جناب محترم جاوید میر صاحب سے، جو کہ معین بھائی کے بہت ہی کلوز فرینڈ ہیں، بلکہ ان کے ابتدائی دور کے دوستوں میں سے. آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ معین بھائی کی زندگی کے اور ان پہلوؤں پہ بھی نظر ڈالیں جو کہ ہم عموماً شوز میں اگنور کر دیتے ہیں یا اوور لک کر دیتے ہیں کہ جو اس میں ہم شاید اس میں کوئی گفتگو، مگر لوگ جاننا چاہتے ہیں معین اختر کیسے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، عام زندگی میں ان کی شادی ہوئی اس وقت وہ کیسے لگ رہے تھے، کیا بات کی انہوں نے، کیا یہ ساری چیزیں لوگ اپنے ہیروز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. وہ ہم میں نہیں ہیں، بہت اعلیٰ مقام پر ہیں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ جو ہم ہیں زمین پر ہم ان کا ذکر ضرور کریں کیونکہ اللہ کے اچھے بندوں میں سے تھے وہ. اور آج اب میں جنہیں بلا رہا ہوں یہ شخص زندگی میں پہلی مرتبہ ٹی وی پہ آ رہا ہے. اس سے پہلے اسے دنیا کے کسی ملک نے ٹی وی پہ نہیں آنے دیا کیونکہ وہ انتہائی کھرا ہے، سچا ہے، بے دھڑک بول دیتا ہے. اور شوبز میں جو ہمارے لوگ پاکستان سے باہر شوز کو آرگنائز کرتے ہیں، یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں میں 74 75 76 73 2 میں کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہوگا شو آرگنائز کرنا، وہ بھی امریکہ میں. اب اتنی جدید سہولتیں ہیں، اتنی فیسلٹیز ہیں، اب ایک لمحے کے اندر آپ کی کاپی وہاں سے یہاں، وہاں سے وہاں. اس وقت خود آ کر کے ہر چیز لے کر کے جانی پڑتی تھی، فیکٹس بھی نہیں تھے. اس وقت ڈاکیے تھے بس اس شخص کے زمانے میں، یا کبوتر تھے جو پیغام لے جاتے تھے اور لاتے تھے. یہ شخص چونکہ کبوتر افورڈ نہیں کر پاتا تھا اس لیے یہ خود آتا جاتا تھا. یہ شخص پائنیئر ہیں، یہ پاکستان کی شوبز کی آرگنائزیشن میں ایک بہت بڑی سنگ میل ہیں. ان کو دیکھ کر کے بے شمار پروموٹر بنے ہیں جو پاکستان سے باہر شوز لے کر کے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی نام ہے اور ایک ہی انسان ہے اپنے کام کے، اور کوئی بھی آرٹسٹ ان کے ساتھ جانے میں اس لیے وہ نہیں کرتا کہ یہ اور پروموٹرز کی طرح پیسے نہیں مارتے، بلکہ جو طے کرتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. یہ ان کی سب سے اچھی اچھائی ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں شکاگو سے تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں، اور ہماری بہت خوش قسمتی کہ معین بھائی کی اس برسی کے موقع پر وہ ہمیں مل گئے. گو معین بھائی کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا ہے. بھرپور تالیاں تشریف لائیں گے جناب محمد ادریس. اور خواتین حضرات، ادریس بھائی کے ساتھ ہم نے ایک اور، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ شو میں تشریف لائیں. ایک اور ہم نے ایسی شخصیت کو ان کے ساتھ رکھا ہے جن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ معین بھائی کی ایک شخصیت کا ایک اور پہلو ہم آپ کو دکھائیں گے. وہ ایک دوست، ایک بزنس مین، ایک ایسا آدمی جو ایک انویسٹر، ایک ایسا آدمی جو بہترین ایڈوائزر، ایک ایسا آدمی جو کہ ایک بہترین دوست ہے اور سب سے زیادہ بڑا سپورٹنگ، بہت سپورٹنگ انسان. آپ کی بہت ساری تالیوں میں بابر عباسی. میں جناب محترم محمد ادریس خان صاحب جو کہ انٹرنیشنل پروموٹر ہیں اور آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کو عزت دلائی ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کے فنکاروں کو لے کر گئے، اور جناب محترم بابر عباسی صاحب جو کہ تعمیراتی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت سارے ممالک کے اندر انویسٹ کیے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک بہت اچھے ادارے بنا کر تعمیرات کے اور اس کے اندر بہت ایک پبلک کی سہولت کے لیے کام کر رہے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں. آپ دونوں کو خوش آمدید. شروع آپ سے کروں گا ادریس صاحب، پہلی مرتبہ زندگی میں امریکہ پہلا شو کون سا لے کر گئے؟ سر ایکچولی میں نے اسٹارٹ کیا تھا 71 کے اندر.
71 میں نے بتایا 71. لیکن 71 کے اندر شوز نہیں کیے میں نے. اس زمانے میں پاکستانی موویز کی ایگزیبیشن وغیرہ اور ڈسٹریبیوشن کرتا تھا. اس کے بعد 78 میں پہلا شو کیا میں نے. 78 کیونکہ اس درمیان میں وی سی آر آ گیا تھا. وہ بڑے بڑے وی سی آر اور اس میں بڑے بڑے وہ اتنا بڑا وی سی آر اس میں اتنی بڑی بڑی کیسٹیں 3 وہ پہلے ڈالو نکالو لگاؤ. فلموں میں جانا چھوڑ دیا لوگوں نے ہال میں. پھر وہ وی سی آر سے فلم دیکھنے لگے. دین آئی اسٹارٹیڈ 78. تو مائی فرسٹ شو واز عالمگیر مہناز اینڈ ننا. یعنی کہ کامیڈی ٹچ آپ کے ذہن میں تھا. مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں ایک سینس آف ہیومر ہے, بہت ویٹی ہیں آپ. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ میں, معین میں, نرارہ صاحب میں, انہی لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا رہا. معین صاحب سے دوستی میری کوئی امریکہ کے شوز کے حوالے سے نہیں تھی, بلکہ جب when he started his career تب سے میں جانتا تھا. اچھا, ان سارے فنکاروں کو لے کر کے گئے, اس میں بے شمار کمیڈینز بھی گئے. آپ نے معین اختر صاحب کو ایز اے آرٹسٹ, ایز اے پروموٹر کی اینگل میں بتائیے, کیسا پایا آپ نے؟ اس سے اچھا آدمی نہیں پایا میں نے. واہ واہ. مطلب یہ کہ he was very hard before to sign a contract. یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, ٹیم کیا جا رہی ہے, کون جا رہا ہے, کس لیے جا رہا ہے, ساری باتیں طے کرنے کے بعد پھر وہ بھول جاتا. وہ ان آرٹسٹوں میں سے تھا جو آپ تھے کہ کسی نے چلتے وقت مجھ سے یہ نہیں کہا کہ ایڈوانس چاہیے, شو سے پہلے پیسے چاہیے. ہمیشہ بعد میں لیے پیسے معین صاحب نے, آپ نے بھی. ہاں میں نے. جب شو ختم ہو گئے کہ بھائی جا رہے ہیں, بتا دو کیا حساب کتاب ہے, دے دو کہ پاکستان بھیجو گے. اچھا, معین بھائی کو آپ نے ایسا پایا کہ وہ سارا کچھ پہلے طے کر لیتے تھے, اس کے بعد انہوں نے کبھی شو سے پہلے پیسے. پھر اس شخص کو میں نے یہ دیکھا کہ کہیں ہم کو جلدی ہوئی ہے, اس نے آرٹسٹوں کا سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھا ہے. بڑا دلچسپ قصہ سناؤ. میں ایک شو کر رہا تھا لاس اینجلس, اور وہاں سے جانا تھا 6 گھنٹے کی فلائٹ کے اوپر تھا. سامان ہم نے رات ہی کو وین کے اندر لگوا دیا تھا. کچھ آرٹسٹ تھکے ہوئے بھی تھے, کچھ آرٹسٹوں کی سستی بھی ہوتی ہے. اترنے میں ہو گئی دیر, فلائٹ میں رہ گئے 40 منٹ اور 20 منٹ کی ڈرائیو پہ ایئرپورٹ. میں نے ہاتھ پیر چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا معین یہ شو نہیں ہوتا. کہتا چھوڑو, مجھے سب کے پاسپورٹ دے. یہ 911 سے پہلے کا واقعہ ہوا, نے کوئی اتنی آئی ڈی وغیرہ نہیں چیک ہوتی تھی. تو مجھے پاسپورٹ دو, ٹکٹ دو, سامان کی وین میں بیٹھ کے ڈرائیور کی سیٹ کے برابر میں. کہنے لگا میں ایئرپورٹ بھاگ رہا ہوں, تم آرٹسٹ کو لے کر آؤ. جب ہم پہنچے تو صرف 10 منٹ رہ گئے تھے فلائٹ جانے میں, آلموسٹ کلوز کرنے والے تھے. اس نے کیا جا کے وہاں پر بول بچن کرائے, کیا ان کو پٹیاں پڑھائیں, پورا سامان اس نے بھجوا دیا ایئر کرافٹ پہ, سب کے بورڈنگ کارڈ لے لیے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ چونکہ کاؤنٹر سے گیٹ تک بہت فاصلہ تھا, تو جو آپ نے دیکھا نا ایئرپورٹ پہ 5-5, 6-6 آدمیوں کو بٹھا کے گاڑیاں گیٹ تک لے آتی ہیں ہینڈی کیپ, وہ 2 گاڑیاں اس نے تیار کر کے کھڑی کی. کیا برین ہوتا نا یہ بندے کا جو آرگنائز کرتا ہے. جیسے پہنچے کہنے کا کچھ نہیں, بیٹھو گاڑی میں اور بھاگو گیٹ کی. معین صاحب کو ایک انڈین شو میں بک کیا گیا, اس میں ریکھا, اکشے کمار اور منیشا کوئرالہ یہ سب تھی. جہاں ریکھا نے آپ سے کہا تھا میں عمر شریف کے بغیر نہیں رہ سکتی, بتاؤ نا یہ باتیں. میں نہیں چاہ رہا, اس کو گھر والے, تمہارے گھر والے بھی شو دیکھ رہے ہیں. اب آپ کا کوئی دوبارہ انٹرویو میں کروں گا نہیں, اب کب کہیں گے یہ بات. تمہارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں جو میری گود میں کھیلے ہیں. وہ بات نہیں بھائی, وہ بچے تھے, ان کو آپ نے گود میں کھلا لیا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اتنے فنکاروں کو لے جا کر سب سے زیادہ تنگ کس نے کیا؟ معین صاحب نے مجھے نصیحت کی تھی بہت پہلے کہ کوئی بھی شخص, فنکار نہیں, کسی بھی آدمی کی, ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی برائی, کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے, لیکن اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. صحیح. اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دینا, اس کی صرف اچھائیاں بیان کرنا. کیا بات. کیونکہ اور خاص طور پہ فنکاروں کی, کیونکہ فنکاروں کے فالوئنگ بہت ہے. صحیح. اچھی بات کرو گے, وہ اگر ان کا ہیئر اسٹائل رکھ رہے ہیں, ان جیسا ڈریس پہن رہے ہیں, ان جیسی چال بنا رہے ہیں, تو وہ اچھی باتیں بھی اڈاپٹ کر لیں گے, جس سے معاشرے میں سدھار آ سکتا ہے. اچھا معین بھائی, مجھے ایک بات اور بھی کہتے تھے, یار عمر میں بہت بددل ہو گیا ہوں, خاص کر کے لڑکیوں کے سلیکشن میں میں بہت زیادہ
چوزی ہو گیا ہوں کیونکہ یہ لڑکیاں جاتی ہمارے ساتھ ہیں آتی کسی اور کے ساتھ ہیں، یہ کیا سچ ہے؟ بعض اوقات تو آتی بھی نہیں ہے، مطلب وہیں رہ جاتی ہیں؟ کیا کریں؟ کیا کریں، اپنے گھر آئیں، گھر ہو تو آئیں۔ ایک منٹ، گھر سے تو بابر یاد آتا ہے، بابر موہن بھائی آپ کے دوست بھی تھے، آپ کے پاس بڑے اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، بزنس بھی آپ کے ساتھ کرتے تھے، کیسا کیا دیکھا آپ نے موہن بھائی میں؟ خود مجھے بزنس میں انہوں نے 2-4 چیزیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایسی بتائی ہیں جو میں خود اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں، جب سے وہ میں نے عمل کرنا شروع کیا ہے وہ بزنس ملٹی پلائی ہو گیا۔ انہوں نے ایک دن مجھے ایک بات بتائی کہ جو بھی پیسہ کماؤ نا، اس میں 2.5% جو ہے نا وہ تمہارا نہیں ہے، وہ الگ کر دینا، زکات یہ لوگوں پہ دے دینا، اور اس کو کبھی ہاتھ روکنا نہیں۔ ایک تو یہ چیز بتائی۔ دوسری چیز ان کے ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ تھا میرا اور کافی ڈیڈ پروجیکٹ تھا، وہ بک نہیں رہا تھا، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس میں میرے ساتھ کمرشل میں کام کریں، ایونٹ میں بھی اور کمرشل میں بھی۔ تو انہوں نے کہا یار میں کر نہیں سکتا، میری ساکھ جو ہے ایسا نہ ہو کہ یہ خراب پروجیکٹ ہو یا ڈلیور نہ ہو۔ تو میں انہیں لے گیا، دکھایا، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا اور وہ 96 سے پروجیکٹ بک نہیں رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، ایک اداکار کا نام مجھے بتایا کہ ان کی بیوہ کی ہیلپ کرنی ہے اور 2 بچے ہیں، وہ یتیم ہیں، ان کی فیسیں دینی ہے اور یہ مستقل تم نے کرنا ہے، یہ پروجیکٹ تمہارا جو ہے نا یہ ایسا بکے گا، کبھی بکا نہیں ہوگا کوئی پروجیکٹ۔ اور جب وہ آنر ہوا اور وہ پروجیکٹ گیا تو وہ اس طرح بکا کہ وہ میرے جو چند پروجیکٹ ہیں نا ان میں سے وہ ایک تھا۔ واہ، یعنی کہ یہ ان میں ایک واقعی میں نے بھی صرف دیکھی ہے، بلکہ اب میں بتاؤں آپ کو یہ ایک بہت اچھی عادت ہے، اسے سب کو اپنانا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت قوت نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کرا سکے، تو اگر آپ کا کوئی طاقتور دوست ہے یا وہ کرا سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے، تو آپ اس سے ریکویسٹ کر کے کروا دیں، یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے تو آپ کو بھی دیکھا ایسے کام کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ادریس بھائی، کیا وجہ ہے کہ ہم انڈیا کے مقابلے کے اندر نہیں آ سکے؟ ہم نے بہت کوششیں کری لیکن ہمارے شوز اس کیلیبر کے ادھر نہیں جا پا رہے، اس میں کس چیز کا قصور ہے؟ آرگنائزر کا یا لوکل آرگنائزر کا یا ٹیم کا؟ ٹیم تو آپ سلیکٹ کر کے لے کے جاتے ہیں، لیکن نہ اس میں ٹیم کا، نہ کیا کہتے ہیں اس میں وہاں کے رہنے والوں کا قصور ہے۔ قصور ہوا کیا، یہ شو جو 85 کے اندر میں شو کرتا ہوں، اس میں معین صاحب بھی آئے، میڈم نور جہاں آئی، میڈیسن اسکائے گارڈن، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ 85 میں اس کا رینٹ تھا $40,000 85 میں 85 میں، اب تو وہ اوور 100,000 ہے۔ اٹ واز کمپلیٹلی پیکڈ۔ پھر اسی میں ہمت کر کے اس میں محمد علی، زیبا اور طارق عزیز اور معین اختر اور ریشما، مطلب کمپلیٹلی سولڈ آؤٹ۔ وہاں سے معین صاحب کو ہوا کہ یار اب اس سے نیچے نہیں شو کریں گے اس حال سے۔ ایک ٹیم کمزور تھی، معین صاحب تھے اس میں، لیکن باقی لوگ درمیانے تھے۔ میں نے کہا یار معین صاحب کو مرواؤ گے، کہاں ہیں ان کے نام پہ لوگ؟ کہیں گے نہیں آئیں گے، تم ہمت کرو، سولڈ آؤٹ۔ کیا یہ وینیو بیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے؟ اور پھر دوسرا ہوا ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا، کبھی بھی وہاں 14 اگست کی پریڈوں میں، میلوں میں شو نہیں ہوتے تھے۔ اب جو لیڈر بنے ہوئے تھے جو یہ آرگنائز کرتے ہیں، میں ان کو بلیم دیتا ہوں کہ ان کے نام پہ نہیں کراؤڈ جمع ہوتا تھا، پھر انہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آرٹسٹ کو بلانا شروع کر دیے۔ اب عمر صاحب ایک 14 اگست کے مہینے میں 6 بڑے شہروں میں شو کر کے آ جائیں جہاں فری لوگ آئے ہیں، 8-8 ہزار آدمی، پھر اس کے بعد وہ کمرشل ٹکٹ خریدیں گے اپنا؟ صحیح بات ہے، پھر تو ہر آرٹسٹ، پھر وہ سی ڈی اٹھائی چلے گئے، صحیح بات، پیچھے سی ڈی بھائی، بالکل صحیح بات۔ اچھا ایک بات بتائیے مجھے، معین بھائی بھی ایسے آرٹسٹوں میں ہیں جنہوں نے جا کر کے باہر کے ملکوں میں پبلک کریٹ کری اپنی، اور لوگ ان کو دیکھنے آئے اور انہوں نے یہ محنت کری، اور یہاں پر ہم نے بھی جو ہم سے ہو سکا ہم نے بھی کرا۔ میں تو اپنی بات کو اس میں ڈالنا نہیں چاہتا کیونکہ ٹریبیوٹ جو ہے اور جو بات ہے وہ گفتگو آج وہ معین بھائی کے محور میں ہے، ان پر یہ فوکس ہمارا ان کا ہے کہ اس آدمی نے پاکستان میں تو ایک تھیٹر ٹیلی ویژن کے اندر کام کیا، بلکہ ایک زمانے میں فلموں میں بھی آئے، لیکن فلم میں اتنی بھائی نے مجھے ایک مشورہ دیا تھا اور میں نے اس سے بزنس کیا اور اللہ نے مجھے ترقی بھی دی اور یہ بھی دیا۔ اب آپ کوئی کمی محسوس کرتے ہیں معین بھائی کی؟
मोइन भाई तो सर हर जगह मिसिंग इसलिए होते हैं, उम्र के जो लास्ट हिस्से में मतलब 2-3 साल में मेरे पास आना जाना उनका बहुत था. तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन ऑफिस में मेरे खाना उनका डिनर होता था लाजमी. और अल्लाह तवक्कल आदमी थे वो सिगरेट पे हमें हमेशा उन्हें कहते थे कि उस्ताद ये सिगरेट छोड़ दें आप. तो वो कहते थे कि जिस दिन कब्र में जाना है ना, जिस रात को सोना है, वो आनी है, सिगरेट मुझे मार नहीं सकती. वो अल्लाह तवक्कल बहुत थे. तो वो उनका कोलेस्ट्रॉल भी बड़ा था, शुगर भी थी, लेकिन खाना पीना ये वो कोई परहेज तो मैंने देखा ही नहीं उन्हें. वो अल्लाह तवक्कल थे, जिस दिन जाना है चले जाना. और ये है ये हकीकत. देखिए बात सुनिए, इंसान अपनी जिंदगी जो है ना वो इख्तियारात अल्लाह ने जो इंसान को दिए हैं वो ये दिए हैं कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर सकता है. ये उसका इख्तियार है कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर ले, लेकिन वो जिंदा नहीं कर सकता. ये उसको इख्तियार नहीं दिया. बिल्कुल. मार सकता है अपने आप को, जिंदा नहीं कर सकता. बिल्कुल. तो जिंदगी वहीं तक है जहां तक है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ डैमेज होती है सिर्फ बेहतियाती बदपरहेजी से. घिसट घिसट के जीते हैं आप, जीते उतने ही आप. मौत का वक्त है, बीमारी का कोई वक्त नहीं. बिल्कुल सही बात है. छत से छलांग लगाएंगे, टांग तोड़ बैठेंगे. मोइन भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या लफ्ज आखिरी में आप लोगों को सुना, क्या कहना चाहेंगे आप? मोइन साहब को एक इंडियन शो में बुक किया गया मेरे थ्रू. उसमें रेखा, अक्षय कुमार और मनीषा कोइराला ये सब थी. जहाँ रेखा ने आपसे कहा था मैं उमर शरीफ के बगैर नहीं रह सकती. बताओ ना ये बातें. मैं नहीं चाह रहा हूँ उसके घर वाले. भाई अब कब कहोगे? हमारे घर वाले भी शो देख रहे हैं. अब आपका कोई दोबारा इंटरव्यू में करूंगा नहीं, अब कब कहेंगे ये बात? हमारे घर वाले भी देख रहे हैं. मैं तो कहना कि जो बातें हैं कह दो आज. तुम्हारे बच्चे भी देख रहे हैं जो मेरी गोद में खेले हैं. वो बात नहीं भाई, वो बच्चे थे, उनको आपने गोद में खिला लिया, उनको पता ही नहीं चला. अब आप बच्चों को गोद में खिला के दिखाएं. बात वो कर रहा था कि पैसे तय हो गए और एक ह्यूज अमाउंट तय हुआ. मोइन भाई का और उनका एक ह्यूज अमाउंट तय हुआ इंडियन ट्रूप के साथ. उसका 50% एडवांस उन्होंने मुझे भेज दिया. राइट. जब पोस्टर छप के आए तो मोइन साहब की एक कोने में छोटी सी तस्वीर लगी हुई थी. मैंने उसके प्रमोटर को कॉल किया. मैंने कहा आपने मोइन को बुक किया है या गलती से किसी और को बुक कर लिया है? ये जितने हैं ना उनसे बड़ा आर्टिस्ट है ये. ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं. उससे पहले जगजी के प्रोग्राम में आए हुए थे और उनसे मेरी बात हो रही थी. उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प जुमला कहा, हमारे पास रफी है, हमारे पास लता है, हमारे पास किशोर है, हमारा ताजमहल है. ये नहीं, ये तो मोइन नहीं है. मैंने कहा ये आपके आर्टिस्ट के अल्फाज थे. मैंने कहा जी वो शो नहीं करने आएगा. कहने को तो मैं कह गया. एक दिन के बाद मैंने सोचा, मैंने कहा यार मोइन साहब कहेंगे इतना बड़ा अमाउंट उस शख्स ने निकलवा दिया मेरा. मैंने उनको कॉल किया. मैंने कहा मोइन साहब ये हुआ है. कहने का मुझे पता है. उसकी कॉल आ गई और मैंने कहा कि जो इद्रिस कह रहा वही होगा. पोस्टर चेंज हुए 8,000. उसी शो में पहला शो मुझे नहीं मालूम, मैंने खड़े होकर देखे होता क्या है. सोनू निगम भी था उसमें. सोनू निगम ही ओपन करता था शो को. उसने गाना गाया. शो खत्म हुआ. मोइन साहब के कमरे में आया. मैंने कहा मोइन मैंने एक बात नोट की है. कहने का यार मैंने भी एक नोट की है. तुमने क्या नोट किए? तुम बताओ पहले. मैंने कहा सोनू ने जो गाना गाया है वो गाना कंट्रोवर्शियल नहीं है. संजय से आते हैं जाते हैं. फिल्म पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल है. बॉर्डर कोई भी सर फिरा, यहाँ बड़े जज्बाती पाकिस्तानी है. सही खड़ा हो गया और उसने गद्दार कह दिया मोइन साहब. कहने का खुदा ये कसम मैं यही सोच रहा था, तुम बात करो जाके प्रमोटर से. खैर प्रमोटर ने कोई हेजिटेट नहीं किया. कहने का ठीक है. शो छोड़ दिया. नहीं आइंदा से ये गाना नहीं होगा. गुड. यानी ये बड़ी वतन परस्ती की बात है यार, बड़ी बात है. मैं बड़ा मशकूर हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल करी. थैंक यू वेरी मच. शमीम, मौसम कैसा है? चलो बड़ा अच्छा है. हमारे यहाँ पे चोरियां हो रही हैं, डाके पड़ रहे हैं. मोबाइल फोन ओवरलैपिंग ना करो. मोबाइल छीनने का मौसम चल रहा है. बाबर भाई, कभी आपको मोइन भाई के साथ बाहर किसी मुल्क में जाने का इत्तेफाक हुआ? मेरा मोइन भाई के साथ बाहर नहीं, लेकिन कराची से बाहर काफी शोज किए उनके साथ, लेकिन मुल्क से बाहर नहीं किए.
سفر کے دوران میں کیسے تھے موہن بھائی؟ سفر کے دوران میں انتہائی سادہ. ایک دفعہ میں اسلام آباد میں گیا تھا, ہم لوگ ویزے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو وہ مانچسٹر سے آ رہے تھے, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ میرا کمرہ وغیرہ وہاں ارینج کر دینا. میں نے ارینج کر دیا. وہ آنے کے بعد انتہائی سادہ, کسی سے ملنا نہیں, صرف کمرے میں جو بند ہوتے تھے نا, تو وہ بس نکلنا ان کا بہت مشکل ہوتا تھا. جب کوئی کام ہے یا شو ہے جو انتہائی سادہ, اور شلوار قمیض بالکل سادگی, لگتا نہیں تھا کہ یہ مطلب بر صغیر کا اتنا بڑا آرٹسٹ ہے. بالکل سادگی ان کی لائف میں بہت تھی, سادگی بہت تھی لائف کے اندر, بہت زیادہ مطلب اتنا شو آف نہیں کرنا, بالکل یا میں معین اختر ہوں تو جا کر کے کھڑا نہیں ہونا کہیں, یہ ساری چیزیں میں نے ان میں نہیں دیکھی. جو مل گیا کھا لیا, جو رکھا پی لیا. اچھا, کھانے کے بھی انداز اس کا عجیب و غریب تھا. دال چاول کے بہت شوقین, اور ہاتھ سے کھاتا تھا, جیسے نیوالے بنا کے. میں نے کہا یار معین, اور انتہائی اللہ تعالیٰ, میں اس لیے تو دعوتوں میں نہیں جاتا. آپ لوگوں نے ایک ینگ چیپٹر, اور آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, آپ لوگوں نے ان کی کوئی عادت اپنائی ہے اچھی, کہ آپ کو اتنی اچھی لگی ہو کہ آپ نے کہا ہو کہ یار یہ میں اپنا لیتا ہوں؟ یہی کہ کمٹمنٹ کے پورے رہو. میں آپ کو بھی سلیوٹ کرتا ہوں, آپ بھی بہت کمٹمنٹ کے پکے آدمی ہیں. جس طریقے سے آپ امریکہ کے اندر شوز کو مینج کرتے ہیں, ٹکٹ, سیٹیں, ہوٹلز, بکنگ, ادھر ادھر, میں نے اتنا انتھک آدمی نہیں دیکھا. یو آر آئرن مین, ریئلی. میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں آپ کی ان تمام خدمات پر, اور پورے پاکستان کی طرف سے میری گزارش ہے, آپ کو پاکستان کی ثقافت کو امریکہ میں اجاگر کرنے پر پرائڈ آف پرفارمنس سے ضرور نوازنا چاہیے صدر پاکستان. جی صاحب, آپ بھی امریکہ سے تشریف لائے ہیں, اور موہن بھائی امریکہ بہت جاتے تھے. ان کا وہاں ایک حلقہ احباب ہے, اور دوست یار ان کے بہت ہیں ماشاءاللہ وہاں, خاص کر کے ہیوسٹن میں. اور ہیوسٹن میں ہمارے بھی بڑے احباب ہیں, فاروق روبی صاحب ہیں, ہمارے دوست ہیں, موہن بھائی کے بھی دوست ہیں بہت اچھے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیوسٹن سے موجود ہے شمیم بھائی. شمیم بھائی جو کہ تقریباً ہیوسٹن کے اندر اخبار نکالتے ہیں, اور کوئی تقریب ایسی نہیں ہوتی, خوشی کی ہو, جنازے کی ہو, سویم ہو, چیلم ہو, مہندی ہو, مائیوں ہو, جس میں شمیم نہ ہو. دولہا ہو نہ ہو, شمیم ہوتا اس میں. یہ میں نے نوٹ کیا. تو ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم شمیم بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا جیو ٹی اور آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے معین اختر کو یاد رکھا ہے, اور معین اختر واقعی وہ پرسان تو بھاری بڑا, لیکن انسان بھی بہت بڑا تھا, اس کو بلایا نہیں جا سکتا, اور ایسا لگتا ہے سب کی بات ہے. ابھی وہ ہمارے درمیان ہی ہم سے گئے نہیں گئے. یار شمیم, یہ تمہارے جذبات ہیں, تمہارے خیالات ہیں, ہم اس کی قدر کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کا دن اور یہ معین بھائی کی برسی کا دن, جب تک ہماری زندگی ہے, اور انشاءاللہ ہم تو کرتے رہیں گے, بلکہ اس سلسلے کو آگے سے آگے لوگوں نے سنبھالنا ہے. اور صرف معین بھائی کے لیے نہیں, پاکستان کے ہر فنکار کے لیے, اور صرف اداکار کے لیے نہیں, گلوکار ہیں اس میں, کمپوزر ہیں اس میں, شاعر ہیں جیسے خواجہ پرویز ہیں. خواجہ پرویز ایک بڑا نقصان ہوا ابھی پاکستان کا, بہت بڑا, رضا الہی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا, لیکن بہت بڑا نام تھا شاعری کی دنیا کے اندر, اور وہ ہم میں نہیں ہے. اور میں پہچان دو ناموں سے ہوتی ہے, معین اختر اور عمر شریف. اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا, لیکن تمہارے لیے جو اتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اوپر قرار کرے, آمین, تمہیں لمبی عمر عطا کرے. میں تو اسی طرح اپنے بول کرتا ہوں کہ آمین آمین. اللہ آپ سب کو گرین کارڈ ادا کرے. اللہ آپ کو, نہیں میں کہہ رہا ہوں گرین کارڈ بھی لے لو, اب نیشنلٹی تو لے لیا آپ نے. شمیم بھائی, میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کری, بڑی مہربانی. شمیم بھائی سب کو گھر میں سلام اور پیار دیجیے گا, تمام پاکستانیوں کو میرا سلام. چلو یار, ان سب کو میرا پیار دینا, اور انہیں ہمارا سلام بھی دینا. اور میں جیو کا, اپنے نیٹ ورک کا, میں اپنے جیو کا بہت شکر گزار ہوں کہ جیو کو خدا نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ زندہوں کو تو یاد رکھتے ہی ہیں, مگر ان لوگوں کو بھی یاد رکھتے ہیں جو اب ہم میں نہیں رہے. یہ بڑی بات ہے, یہ چینل کی بڑی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے. آپ سب لوگ امریکہ میں کھڑے ہو کے تالی بجا رہے ہیں.
کھڑے ہو جاؤ شمیم, کھڑے ہو, ایمانداری سے بتاؤ. کھڑے ہو جاؤ, پوری طرح کھڑے ہو. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. یہ کھڑے ہو کے تالیاں موئن بھائی کے لیے آپ سے بجوا رہے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ شمیم. موسم کیسا ہے؟ چلو بڑا اچھا ہے. ہمارے یہاں پہ چوریاں ہو رہی ہیں, ڈاکے پڑ رہے ہیں. موبائل فون اوور لیپنگ نہ کرو. موبائل چھیننے کا موسم چل رہا ہے, گاڑیاں چھیننے کا موسم چل رہا ہے. آپ بھی کا بھی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں. آپ کا موبائل بھی چھینا گیا. چلو اللہ تعالیٰ اب آنا تو کوئی 2-4 نئے موبائل قسم کے لے کے آنا تاکہ چھیننے والے کو بھی مزہ آئے. جلدی آنا میرے بھائی ہیں, اور بتا دینا کس مہینے میں آ رہے ہو تاکہ اس مہینے میں ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ادریس صاحب, یہ لمحات کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ شو جس شخص کے نام پر ہے آج کا, یہ ریفرنس, یہ تعزیتی اجلاس سمجھ لیں, ان کی برسی سمجھ لیں, ان کی ایک یادداشت سمجھ لیں. یہ وہ آدمی ہے جس نے لاکھوں کروڑوں کہے بکھیرے ہیں. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے اس دن کے اوپر اداسی کا سما ہو, تو ہم نے یہ سما تھوڑا تھوڑا سا تو رکھا ان کی یادوں کا, ان کی باتوں کا. ان کی بیوی, ان کے بچے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی زندگی عطا فرمائے. وہ مجھے سن رہے ہیں تو بیٹا یہ سارا پروگرام آپ کے بابا کے لیے تھا تاکہ وہ ہم میں زندہ رہیں. آپ لوگ بھی ایسے ہی کوئی چیز, ایسی شمع روشن کریں اور اس میں ہمیں بلائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمیشہ ہماری محبتیں آپ کے ساتھ رہیں گی. ادریس بھائی, میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ میرا ایک ہی منہ ہے, اسی سے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور بابر بھائی, آپ تشریف لائے, آپ کی آمد میرے لیے انتہائی مسرت رہی. جس مہمان نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی, ٹیلی فون کے ذریعے ان کے دوست آئے اور جو یہاں تشریف لائے, ان سب کا مشکور. آپ لوگوں کے مشکور, اور آپ تمام لوگوں کا میں انتہائی مشکور ہوں. آپ نے اتنا وقت دیا. ان تمام میوزیشنز کا مشکور ہوں جنہوں نے اس شو میں کام کیا اور معاوضہ لینے سے انکار کیا. یہ میوزیشین وہ ہیں جنہوں نے کہا ہم اس شو کا معاوضہ نہیں لیں گے. ان کی یہ ساری خوبصورت بات یہ ہے. تو پھر ان کے لیے بھی تالی ہو جانی چاہیے نا. اور انہوں نے کہا ہم کام نہیں لیں. ندیم جے نے کہا کہ میں اس پروڈکشن کے پیسے نہیں لوں گا. بہت بڑی بات ہے. ندیم جے کے لیے تالیاں. اور سوری, آپ کو قطع کلامی کر رہا ہوں. ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. جی بولیے. آپ کا ہاسپٹل بن رہا ہے, اس میں ایک وارڈ آپ موئن کے نام پہ کر دیں. آپ امریکہ جا رہے ہیں, آپ آئیں, فنڈ ریزنگ میں کرا کے دوں گا. سر, ہم ایک وارڈ موئن اختر صاحب کے نام پہ کر رہے ہیں, اور چچا ادریس ابھی ہم امریکہ جائیں گے, اس کی فنڈ ریز کرا کے دیں گے, اور ان پیسوں سے ہم موئن بھائی کے نام سے وہ وارڈ بنائیں گے, کیونکہ وہ فنکاروں کا ایک خصوصی ہم نے کوٹا اس میں رکھا ہے. تھینک یو ادریس بھائی, میں آپ کا بڑا مشہور. تھینک یو ویری مچ. بہت ساری تالیاں. تھینک یو ویری مچ.